بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم سامعین، ہم بات کر رہے تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب درس کا مسند سنبھالا، امام صاحب نے درس کا آغاز کیا اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح بیان کرنی شروع کر دی۔ الفاظ و معنی کا ایک گہرا سمندر تھا جو ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ نئے نئے نکات ابھر کر سامنے آ رہے تھے اور حاضرین کے سامنے گویا ایک نئی دنیا جلوہ گر تھی۔ امام صاحب کے اس درس کو تمام علماء کرام اور دیگر حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ ایک بڑے عالم شیخ تاج الدین فیرازی نے تو اس پورے درس کو حرف بحرف تحریر کر لیا اور اس کلمی نسخے کو دارالحدیث سکریہ کے کتب خانے میں بھی رکھوا دیا۔ اگلے ماہ یعنی صفر کی 10 تاریخ کو امام صاحب نے جامع اموی دمشق میں تفسیر کلام پاک بیان فرمائی اور یہ سلسلہ باقاعدگی سے جاری ہو گیا۔ امام صاحب اس مسجد میں کئی برس تک ہر جمعے کو درس دیتے رہے۔ دارالحدیث سکریہ میں امام صاحب کا درس تقریباً 16 برس یعنی 699 ہجری سے لے کر 1300 تک جاری رہا۔ شعبان 695 ہجری میں امام صاحب کو دمشق کے دارالحدیث حنبلیہ مدرسہ ابن عمر میں شیخ الحدیث مقرر کر دیا گیا۔ امام ابن تیمیہ کے علم کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان کا مطالعہ بے حد وسیع تھا اور وہ اپنے علم پر انہیں کامل اور مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کے ایسے رفقا بھی جو عمر میں ان سے بڑے تھے اور اپنے شعبہ میں ماہر سمجھے جاتے تھے، کہا کرتے تھے کہ امام ابن تیمیہ کو ہر فن میں مہارت حاصل ہے، اور جب کسی ایک فن میں امام صاحب کی مہارت کا مشاہدہ کر لیا جائے تو خیال آتا ہے کہ امام صاحب شاید صرف اسی ایک فن کے ماہر ہوں گے، لیکن دیگر فنون میں بھی انہیں اتنی ہی مہارت حاصل تھی۔ مصر کے نامور محدث علامہ تقی الدین ابن دقیق نے علامہ امام ابن تیمیہ سے ملاقات کے بعد فرمایا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تمام علوم اس شخص کی آنکھوں کے سامنے ہیں، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو عام طور پر شاعری نہیں کرتے دیکھا، لیکن فن شعر گوئی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص نے تقدیر کے مسئلے پر اپنا سوال 8 اشعار کی صورت میں ارسال کیا۔ آپ نے قلم اٹھا کر اس کا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ حاضرین کا خیال تھا کہ امام صاحب نثر میں اس مسئلے کا تفصیلی جواب تحریر فرما رہے ہیں، لیکن جب امام صاحب نے جواب مکمل کر لیا تو حاضرین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ امام صاحب نے مسئلے کا جواب 184 اشعار کی صورت میں تحریر فرما دیا تھا، اور ان اشعار کا قافیہ اور ردیف وہی تھے جو سوال کرنے والے کے اشعار میں استعمال ہوئے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 500 سے زائد کتب تصنیف فرمائیں۔ ان میں سے 160 کتب آج بھی دستیاب ہیں، بقیہ کتب صرف نام تاریخ نے محفوظ کر لی ہیں۔ یہ تمام کتب کسی ایک موضوع پر نہیں، امام صاحب کو متعدد علوم اور موضوعات پر مکمل عبور حاصل تھا، چنانچہ انہوں نے تفسیر کلام پاک، علم حدیث، فقہ، علم کلام، اخلاق و تصوف، فلسفہ اور منطق اور دیگر مختلف معاملات پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ امام صاحب نے تصنیف کا یہ عظیم کام وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق سر انجام دیا۔ بہت سی کتب لوگوں کے سوالات، اعتراضات یا استفسار کے جواب میں لکھی گئیں۔ امام صاحب نے آخری عمر میں قرآن کریم کی مشکل آیتوں کی جو تفسیر لکھی تھی وہ 14 جلدوں میں رکھی گئی تھی۔ ابن بطوطہ کے مطابق اس تفسیر کی 40 جلدیں تھیں۔ یہ مکمل تفسیر آج نہیں دستیاب، البتہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تفاسیر شائع ہو چکی ہیں۔ آپ نے اصول تفسیر پر بھی پہلا مستقل رسالہ بھی تصنیف فرمایا ہے۔ آپ کی تصانیف میں سے تفسیری حصوں کو الگ کر کے بھی شائع کیا جا چکا ہے۔ آپ کے فتاوی پر مبنی یہ کتاب فتاوی ابن تیمیہ کے نام سے 5 جلدوں میں قاہرہ میں شائع ہوئی۔ آپ نے 390 صفحات کی ایک اور کتاب الطلاق کے بعد طلاق یافتہ عورت سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے حلالہ کے مسئلے پر تحریر فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے مسئلے پر 600 صفحات کی ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ یہ کتاب بھی مصر سے شائع ہوئی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں رائج فلسفہ، منطق اور علم کلام پر تفصیلی تنقید کی، یونانی فلسفے کے نقص بیان کیے اور اسلامی فلسفے کی برتری کو ثابت کر کے دکھایا۔ تاہم ان کی تنقید نہایت متوازن تھی۔ انہوں نے علوم ریاضی اور طبیعیات میں یونانیوں کی خدمت کو بھی سراہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں یونانی فلسفہ کی تہی دامنی کا واضح الفاظ میں ذکر کیا۔ امام صاحب نے مسیحیوں کی طرف سے اپنے دین کو برحق ثابت کرنے اور اسلام کے بارے میں غلط تصورات پھیلانے کی کوششوں کا بھی پرزور انداز میں جواب دیا، اور اس سلسلے میں مسیحیوں کی ایک کتاب کے جواب میں 4 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب
الجواب الصحیح لمن بدل الدین المسیح لکھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑے اعلیٰ پائے کے علماء کرام بھی شامل ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں حافظ ابن قیم ہیں جو حدیث، فقہ، اصول فقہ، عربیت اور علم کلام میں ماہر ہے۔ انہوں نے بہت سی کتب تصنیف فرمائیں۔ ان کتب میں زاد المیعاد، اس کو عالمگیر شہریت حاصل ہے۔ امام ابن تیمیہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ فن رجال کے امام اور مورخ حافظ ذہبی کے مطابق میں نے ان سے زیادہ متون نہیں دیکھا۔ حدیث کا ذخیرہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے اور زبان کی نوک پر تھا۔ متون یا متون کا مطلب ہے حدیث کے الفاظ اور اصلی عبارت کا یاد رکھنے والا اور ان کا بر وقت صحیح حوالہ دینے والا۔ جس زمانے میں امام صاحب کو قید کر دیا گیا تھا تو اس وقت انہیں زیادہ کتابیں میسر نہ تھیں، لیکن اس حالت میں بھی امام صاحب نے کئی کتب تحریر فرمائیں اور ان مستند کتابوں کے طویل اقتباسات محض اپنے حافظے کی مدد سے نقل کیے۔ امام صاحب کے بارے میں مزید آتا ہے کہ ان کا ایک بڑا کارنامہ غیر شرعی رسوم اور رواج اور غلط عقائد کے خلاف جہاد ہے۔ آپ نے نہ صرف درس و تدریس اور تبلیغ کے ذریعے ان ناپسندیدہ رسوم اور عقائد کی اصلاح کی، بلکہ ان رسوم اور رواج کے خلاف عملی قدم بھی اٹھایا۔ دمشق کے نواح میں نہر نکلوت یا نہر کلوت کے کنارے ایک چٹان تھی۔ توہم پرست افراد اس چٹان سے عقیدت رکھتے تھے اور وہاں جا کر منتیں مانگتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ رجب 704 ہجری میں مزدوروں اور سنگ تراشوں کو لے کر خود چٹان تک گئے اور اس چٹان کو کٹوا دیا۔ اس زمانے میں لوگ قبروں پر بھی جا کر طرح طرح کی رسومات ادا کرنے لگے۔ رجب اور شعبان میں ایسی نمازیں پڑھی جانے لگیں کہ دین شریعت میں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مسجدوں کے اطراف بازار لگتے، جشن کا سماع ہوتا۔ امام صاحب نے ان تمام باتوں کے خلاف سخت مہم چلائی۔ دمشق کے حکمراں سے یہ کہہ کر 702 ہجری میں ان رسوم کو بند کروا دیا۔ امام صاحب کو جب مصر بلایا گیا تو امام صاحب کے جانے کے بعد یہ رسوم پھر سے وہ جاری ہو گئی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پایا کے علماء میں سے گنے اور چنے جاتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں مزید آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو ذرا بڑی نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو مختصر بھی کر دیتے ہیں۔ امام صاحب بے حد عالی ظرف انسان تھے۔ انہوں نے اپنے شدید ترین مخالفوں اور اظہار رسانی میں آگے رہنے والوں، حتیٰ کہ ان کے قتل کے فتوے دینے والوں کے لیے بھی ہمیشہ دعائے خیر فرمائی، اور جب کبھی ان مخالفین سے بدلہ لینے کا موقع آیا تو آپ نے فراخ دلی سے انہیں معاف فرما دیا۔ جب آپ کو قید سے رہائی ملی تو حکمراں ملک ناصر نے امام صاحب سے ان قاضیوں کے قتل کا فتویٰ لینا چاہا جنہوں نے ملک ناصر کی مخالفت کی تھی اور امام صاحب کے قتل کے فتوے دیے تھے۔ امام صاحب نے ان قاضیوں کی تعریف کی اور حکمراں کو ان کے قتل کا ارادہ بدلنے پر آمادہ کیا۔ آپ نے اپنی عمر کے آخری چند لمحات میں خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں نے ان تمام افراد کو معاف کر دیا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی مجھے تکلیف پہنچائی۔ امام صاحب اتنے بحر علوم اور اتنے بڑے مرتبے کے حامل ہونے کے باوجود بے حد منکسر المزاج تھے۔ کوئی ان کی تعریف کرتا تو وہ فوراً کہہ اٹھتے، میں تو امت مسلمہ کا ایک عام آدمی ہوں۔ امام صاحب اپنے معمولات میں کتاب و سنت کی پوری پابندی فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو آپ کو بے حد محبت تھی۔ آپ کے ایک ہم عصر حافظ سراج الدین قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ابن تیمیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔ امام صاحب کا دل ہوس اور لالچ اور دنیاوی آسائشوں کی محبت سے پاک تھا۔ آپ نے زندگی بھر کوئی بھی عہدہ لینے کی پیشکش نہیں کی، بلکہ جب آپ کو عہدہ دینے کے بارے میں پیشکش کی گئی تو آپ نے یہ کہہ کر معذرت کر لیا کہ میں تو اللہ کا ایک عام سا بندہ ہوں، میں اس اہل ہی نہیں ہوں۔ آپ سادہ زندگی بسر فرماتے تھے، تاہم لباس اور رہن سہن میں خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عبادات میں پورے خشوع اور خضوع اور انہماک سے آپ نماز کو ادا کیا کرتے تھے، عبادات کو ادا کیا کرتے تھے۔ رات کے وقت طویل قیام کرتے، نوافل ادا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، اس میں غور و فکر کرتے۔ جب وہ نماز کا آغاز کرتے تو اپنے پروردگار کے خوف سے ان کے شانے اور دیگر اعضاء لرزنے لگتے۔ نماز فجر کے بعد امام صاحب کا معمول تھا کہ اپنی جگہ پر خاصی دیر بیٹھے رہتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت بعمل انسان تھے۔ اپنے رب کی محبت اور اس کا خوف ان کی ذات کا لازمی جز تھا۔ وہ اپنے علم پر کبھی بھی نازاں یا مغرور نہ ہوئے۔ کسی بھی دینی مسئلے، قرآنی آیات یا عملی معاملے کو سمجھنے کے لیے وہ جہاں کتابوں کو کھنگال ڈالتے، علماء سے بحث و مباحثے کرتے، وہیں وہ اپنے معبود سے دعا کرنا کبھی نہ بھولتے تھے۔
وہ اکثر عاجزی سے اپنے رب کے حضور التجا کرتے تھے کہ اے ابراہیم کو علم عطا کرنے والے، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ امام صاحب بے حد عالی ظرف انسان بھی تھے۔ امام صاحب بہت نادار بھی تھے۔ بسر اسار کے لیے، گزر اوقات کے لیے آپ کے پاس رقم بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ امام صاحب کا آخری وقت آیا تو امام صاحب نے اپنے پیچھے علم کا ایک ایسا گہرا اور وسیع سمندر چھوڑا کہ جس کے پڑھنے والوں نے آج تک ہمیشہ دنیا میں کامیابی پائی ہے اور بڑی بڑی ترقیاں حاصل کی ہیں۔ آج کی ویڈیو دوستوں امید ہو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آتی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔